پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج جو ہم کہانی سنیں گے وہ ہے گائے کی سچی سہیلی۔ جنگل میں ان کے گھر کے پاس ایک کنواں تھا جس میں بہت سا پانی تھا۔ دونوں بچوں کی ماں نے انہیں یہ ہدایت کر رکھی تھی کہ کنویں کے قریب مت کھیلنا۔ گائے نے کہا تھا، اگر تم کنویں کے قریب کھیلو گے تو اس کا پانی گندا ہو جائے گا اور ہم سے گندا پانی نہیں پیا جاتا۔ شیرنی نے کہا تھا، اگر تم کنویں کے قریب کھیلو گے تو اس میں گر کر مر جاؤ گے، ہم تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکیں گے کیونکہ کنویں میں بہت سا پانی ہے۔ گائے کا بچڑا اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کرتا اور کنویں کے قریب نہیں پھٹکتا تھا، لیکن شیرنی کا بچہ بڑا نافرمان تھا۔ وہ کہتا، میری ماں مجھے کنویں کے قریب جانے سے منع کرتی ہے، اس لیے میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ اس مرتبہ بھی اس نے یہی کیا۔ گائے کے بچھڑے نے بہت کہا کہ کنویں کے قریب نہ کھیلو، تمہیں معلوم ہے ہماری ماں نے منع کیا ہے، واپس آ جاؤ۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میری یا تمہاری ماں نے کیا کہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کنویں کے چاروں طرف چکر کاٹنے لگا۔ گائے کا بچہ چلایا، تم کنویں میں گر جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ شیرنی کے بچے کے پیچھے دوڑا تاکہ اسے روکے۔ اس نے اسے پکڑ کر کھینچا اور کنویں سے دور لے جانے کی کوشش کی۔ شیرنی کے بچے نے گائے کے بچے کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ گائے کا بچہ مجبور ہو گیا۔ شیرنی کا بچہ اچھلتا کودتا رہا، آخر کنویں میں گر پڑا اور مر گیا۔ بچڑا سوچنے لگا، جب شیرنی واپس آئے گی اور اسے یہ معلوم ہوگا کہ اس کا بچہ کنویں میں گر گیا ہے تو وہ یہی سمجھے گی کہ میں نے اسے دھکا دیا ہے۔ اگر میں کہوں گا کہ وہ خود شرارت کر رہا تھا تب بھی وہ میرا ہی قصور بتائے گی۔ اب میں کیا کروں؟ وہ جلدی سے اپنی ماں کے پاس گیا اور اسے سب قصہ کہہ سنایا۔ گائے نے کہا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، میں جانتی ہوں وہ بڑا شریر تھا، لیکن اس کی ماں سنے گی تو خفا ہوگی، ہمیں اس سے پہلے ہی یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ آؤ میری دم پکڑ لو اور جتنا تو تیز دوڑ سکتے ہو دوڑو۔ بچے نے گائے کی دم اپنے منہ میں دبا لی اور بھاگنا شروع کیا۔ بچے کی ٹانگیں کمزور تھیں، اس لیے وہ جلدی تھک گیا اور اس نے اپنی ماں سے کچھ دیر آرام کرنے کی درخواست کی، لیکن گائے نے کہا، نہیں، ٹھہرو مت، ورنہ شیرنی ہمیں پکڑ کر کھا جائے گی، چلو دوڑتے رہو۔ تھوڑی دور اور دوڑنے کے بعد بچڑے میں ہمت نہ رہی اور وہ نیچے گر پڑا۔ اس کی ماں نے کہا، ہمیں کسی جگہ پناہ لے لینی چاہیے، اٹھو تلاش کرتے ہیں، شاید کوئی ہمدرد مل جائے۔ بچڑا بڑی مشکل سے کھڑا ہوا اور وہ دونوں تلاش میں چل پڑے۔ اتنے میں انہیں ایک زرافہ نظر آیا۔ زرافے نے کہا، کیوں گائے بہن، خیریت تو ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ آپ اپنے ننھے بچے کو ساتھ لیے ادھر کہاں آ نکلی؟ گائے نے کہا، مہربانی کر کے ہماری مدد کرو زرافے بھائی، میں سب قصہ تمہیں سناؤں گی۔ زرافے نے اس کی کہانی سن کر جواب دیا، اچھی بات ہے، میں آپ کا خیال رکھوں گا، مجھے شیرنی کا کوئی ڈر نہیں، میرے پاس ٹھہرو، کھاؤ پیو، جو جی چاہے کرو، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ اگر شیرنی آئی بھی تو میں اس کے 1 لات رسید کر دوں گا۔ میں شیروں سے اسی طرح لڑتا ہوں، 1 لات لگاتا ہوں اور ان کی طبیعت درست ہو جاتی ہے، گھبراؤ نہیں، میں آپ کا دوست ہوں۔ گائے جانتی تھی کہ سب زرافے لات بڑی زور سے مارتے ہیں۔ اس کو کچھ اطمینان ہوا اور تھوڑا بہت کھا پی کر اپنے بچڑے کو لے کے سو گئی۔ اسے سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ زرافے نے گائے کو جگا کر کہا، شیرنی آ پہنچی ہے، آپ جائیں۔ گائے جا کر کھڑی ہوئی اور کہا، کیا کہا تم نے؟ زرافے نے پھر کہا، شیرنی آ رہی ہے، آپ چلی جائیں، فوراً چلی جائیں۔ گائے نے جواب دیا، لیکن میرا تو خیال تھا تم ہماری حفاظت کرو گے، ہم کچھ دن یہاں رہ لیں گے۔ زرافے نے کہا، ارے نہیں، آپ یہاں نہیں ٹھہر سکتی، میں شیرنی سے نہیں لڑنا چاہتا، آپ اس کے آنے سے پہلے چلی جائیں۔ گائے نے اپنے بچڑے سے کہا، آؤ میری دم پکڑ لو،
ہمیں پھر بھاگنا پڑے گا، اب کوئی سچا دوست تلاش کریں گے۔ بچے نے اپنی ماں کی دھوم پکڑ لی اور دونوں جنگل کے اونچے اونچے درختوں کے بیچ میں دوڑنے لگے۔ بچہ تھکنے ہی والا تھا کہ انہیں سڑک پر ایک بھینس کھڑی نظر آئی۔ بھینس نے بھی وہی سوالات پوچھے جو زرافے نے پوچھے تھے، اور اس طرح اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ شیرنی کو مار بھگائے گی۔ بھینس کو اپنے سینگوں پر بڑا ناز تھا۔ گائے بیچاری نے تھوڑا بہت کھایا پیا اور اپنے بچے کو لے کے سو گئی، لیکن زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ شیرنی پھر وہاں آ پہنچی۔ بھینس نے گھبرا کر گائے کو بیدار کیا اور زرافے کی طرف بزدلی دکھائی اور گائے اور اس کے بچے کو اپنے گھر سے بھگا دیا۔ گائے بیچاری اپنے بچے کو ساتھ لے کر پھر کسی سچے دوست کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک ہاتھی ملا۔ گائے نے اسے اپنی کہانی سنائی۔ ہاتھی نے دعویٰ کیا کہ سب شیر اسے کانپتے ہیں، لہذا وہ گائے کو پناہ دے گا۔ اسے اپنی سونڈ پر بڑا ناز تھا اور بڑے بڑے دانتوں پر بھی۔ گائے بڑی خوش ہوئی اور اپنے بچے کو لے کے سو گئی۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ شیرنی یہاں پر بھی آ گئی اور ہاتھی اس سے گھبرا گیا۔ وہ اپنے تمام وعدوں سے پھر گیا اور گائے کو بھگا دیا۔ گائے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ اور اس کا بچہ دونوں بہت تھک گئے تھے۔ دوڑتے بھاگتے جنگل بھی ختم ہو گیا اور وہ کھیتوں پر نکل آئے۔ اب شیرنی کا اور بھی زیادہ خوف تھا کہ وہ ضرور پکڑ لے گی۔ اتنے میں انہیں سرخ رنگ کی ایک چھوٹی سی چڑیا نظر آئی۔ اس نے کہا، ڈرو مت، میں چھوٹی ضرور ہوں لیکن میں تمہاری سچی سہیلی ثابت ہوں گی۔ میں ان کی طرح نہیں ہوں جو شیخی مارتے ہیں لیکن کام کچھ نہیں کرتے۔ بیٹھ جاؤ اور دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ مجھے صرف ایک پیالہ دودھ کی ضرورت ہے۔ گائے نے چڑیا کو پیالہ بھر کے دودھ دے دیا۔ چڑیا گئی اور کیلے کا پھول لے آئی۔ اس نے یہ پھول دودھ پہ لٹکایا اور اس میں سے چند قطرے اس کے سرخ رنگ کے ٹپکا دیے۔ دودھ خون کی طرح سرخ ہو گیا۔ اب سب مل کر شیرنی کے انتظار کرنے لگے۔ شیرنی جلدی آ گئی۔ چڑیا اڑ کر اس کے سر پہ جا پہنچی اور اس کی آنکھوں پر چونچے مارنے لگی۔ شیرنی کو بڑا غصہ آیا اور وہ دھاڑنے لگی اور چڑیا سے کہا، دیکھو مجھے تکلیف نہ دو۔ چڑیا نے ایک نہ سنی، وہ وہی جمی رہی اور شیرنی کی آنکھوں پر چونچے مارتی رہی۔ ٹھہرو، تم کیا مجھے اندھا کر دو گی؟ دیکھو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ننھی چڑیا ہنسی اور کہنے لگی، اگر تم مجھے دیکھ نہیں سکتی ہو تو اپنی آنکھوں سے خون کا گرنا محسوس تو کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر چڑیا نے سرخ دودھ شیرنی کے سر پر ڈال دیا۔ شیرنی نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعی خون گر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ چڑیا نے کیلے کا سرخ پھول اٹھا کر شیرنی کے سامنے زمین پر پھینک دیا اور کہنے لگی، دیکھو شیرنی، میں نے تمہارا دل بھی نکال لیا ہے، وہ سامنے زمین پہ پڑا ہے۔ شیرنی نے کوشش کر کے سامنے نظر ڈالی تو کوئی چیز پڑی دکھائی دی جسے وہ واقعی اپنا دل سمجھی۔ پھر تو وہ ایک منٹ بھی وہاں نہیں ٹھہری، فوراً مڑی اور تیزی سے جنگل کی طرف بھاگی۔ اسی وقت سے اب تک گائے گاؤں میں رہتی ہے اور ننھی سرخ چڑیا اس کی بہترین سہیلی ہے۔ وہ اکثر گائے کے گھر میں ہی رہتی ہے۔ کبھی کبھار اسے وہاں کچھ کھانے پینے کو بھی مل جاتا ہے کیونکہ اس نے کسی زمانے میں گائے کی مدد کی تھی۔